دوستو آج ہم بات کریں گے قارون کے خزانے کے بارے میں، جو نہ صرف تاریخی حقائق بلکہ قرآن مجید میں بھی ایک نشان عبرت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قارون بنی اسرائیل کا وہ امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھیں، اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی جو ایک خزانے کی چابی کا کام کرتی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاید کسی اور شخص کو قارون جیسی دولت نہیں دی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا، اور وہ نہایت حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ قارون کی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے بنی اسرائیل اور دیگر لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ جوانی میں وہ اپنے قوم کا سب سے نیک اور با اخلاق فرد شمار ہوتا تھا، اور دور کا ایک بڑا عالم دین بھی تھا۔ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سائے عاطفت میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتابی علم رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ توریت کو نہایت خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے لوگ اس کا بہت ادب کرتے تھے۔ ابتدائی طور پر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے آزاد ہوئے اور سرزمین موعود کی طرف ہجرت کی تو قارون کے حالات یکدم بدل گئے۔ اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا سب سے امیر ترین شخص بن گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس سے اس کی قوم نے کہا: اتراؤ مت، بے شک اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر لو۔ دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے زکوٰۃ کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالیں۔ قارون نے حساب لگایا تو اس کا رقم حجم اتنا بڑا تھا کہ اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گیا۔ اس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور اپنی قوم میں ایک سازش کرنے لگا۔ قارون نے بنی اسرائیل کے کچھ حامی لوگوں کو جمع کیا اور کہا: اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے احکام دیے، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ فلاں فاحشہ عورت کو لے آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون کی اس چال نے بنی اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے اس منصوبے کو ناکام کیا۔ جب وہ عورت لائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا: سچ بتاؤ، کیا یہ سچ ہے؟ وہ احترام میں کانپتی ہوئی عورت نے واضح کر دیا کہ قارون نے اسے مال دے کر موسیٰ پر بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور سجدہ شکر میں گر کر دعا کی: یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ اسی دعا کے نتیجے میں زمین پھٹ گئی اور قارون اور اس کے حامی اس میں ڈوب گئے۔ قارون کی اس دولت کے قصے اور تاریخی حقائق آج تک لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ زمین کے شگاف میں دھنس جانے کے بعد قارون کا مکان، خزانہ اور اس کے پیروکار کا سب ایک لمحے میں ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کے بارے میں فرمایا: اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ اس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی بھاری تھا۔ قارون کے اس انجام نے دنیا بھر کے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ دولت اور طاقت کا غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہ شخص جو اللہ کی رضا کے بجائے اپنے ہوس اور لالچ کے پیچھے چلتا ہے، اس کی تقدیر بھی انہی خزانے کے ساتھ زمین میں دب جاتی ہے۔ تاریخ میں بہت سے لوگ قارون کے خزانے کے متعلق حکایات نقل کرتے۔ کچھ کہتے کہ وہ خزانہ اتنا عظیم تھا کہ اس کے بارے میں سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کچھ محاورے بھی بنے ہیں جیسے قارون کی دولت یا قارون کا خزانہ۔ یہ الفاظ آج بھی اس عظیم دولت اور لالچ میں مترادف ہیں۔ قارون کا قصہ صرف دولت کی کہانی نہیں بلکہ یہ انسان کی نافرمانی، غرور، عبرت بھی ہے۔ یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی دولت وقتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنا سب سے بڑی دولت ہے۔ قارون کا قصہ نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے، آج کی انسانیت کے لیے بھی ایک نشان عبرت ہے۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دولت، علم یا حسن کے ساتھ اللہ کی رضا سب سے ضروری ہے۔ قارون
की दौलत, गरूर और जमीन में डूब जाना ये सिखाता है कि दुनियादारी चीजों का ज्यादा हसूल और गरूर इंसान को फनाह कर सकता है। इसका अंजाम हमें पैगाम देता है कि हकीकी दौलत वो है जो अल्लाह की रजा और नेकी में इस्तेमाल होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें और info@shan को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी मालूमाती खजानी वीडियो लाते रहते हैं। अल्लाह हाफिज।